press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ اب یہ سارے کا سارا ایشو ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اب اس کو آگے چلنا ہے. اب اگین آئی ایم ناٹ اے لائر. اب کسی بڑے اچھے بیرسٹر کو بٹھانا پڑے گا، یا بڑی آپ کو ٹیم رادر بٹھانی پڑے گی. جو ہمارے وہ ہاور قریشی صاحب گئے تھے، آپ پڑھے نا وہ جو سائٹیشن انڈین وکیل نے وہاں پہ پیش کی ₹1 لے کے، اس کے نیچے کیس لا یہ شازیہ پریزنٹ ہوا ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہوا ہے آپ خود حیران ہوں گے کہ ایک طرف لیے جاتے ہیں اور ایک طرف ہمارے ملک کے لیے وہ ₹1 فیس لیتا ہے، جو مشہور ہے کہ ₹60 لاکھ ایک گھنٹے کا لیتا ہے. ہمارے صاحب نے جو کیس پیش کیا ان کو 90 منٹس دیے گئے غالباً، اور وہ بھی انہوں نے سارے استعمال نہیں کیے. اب انڈیا بہت سارے ایشوز میں انوالو ہے، سمجھوتا ایکسپریس ہے، انڈیا کشمیر جینوسائیڈ ہے، مطلب بہت زیادہ ایشوز ہیں. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. ہم تو بس اسی میں پھنسے رہے کہ یہ ICJ کی جورسڈکشن نہیں ہے. جورسڈکشن تو انہوں نے کہہ دیا ہماری ہے، اب آگے دیکھیں اب کیا کرنا ہے آپ کو. جی ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے آج بس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہد لطیف صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جب بھارت نے کبھی مسئلہ کشمیر کو ICJ میں لے جانے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، تو پاکستان کو بھی کلبھوشن یادو کے مسئلے پر آمادگی ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی ICJ میں لے جانے پر؟ جی بالکل، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک لابی ہے جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہمیں ہر صورت جانا تھا. کیسے ہر صورت جانا تھا؟ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. ذرا نیچر آف کرائم دیکھیے، اس کی شدت دیکھیے، اور پاکستان کی ریاست کے خلاف اتنا گھناؤنا جرم جس شخص نے کیا، ابھی ہمیں دنیا سے پوچھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. اور انٹرنیشنل کورٹ جس کی میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے جو گزارش کی کہ اس کا ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جہاں کہیں مسائل ہیں اس کے دورے پن کا معیار ہر جگہ نظر آتا ہے، وہ تو ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتا. ویری ٹرو. اور بھارت جو ہے وہ پھر بات شروع کر دیتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارا باہمی معاملہ ہر وقت وہ راگ الاپتا ہے. کشمیر کو باہمی معاملہ کہتا ہے، پانی کا مسئلہ ہو تو باہمی معاملہ ہے، تیسرے فریق کی وہ ہر کسی طرح شمولیت یہ ایشوز بائی لیٹرل ہیں. ان ایشوز کو بھارت بائی لیٹرل ایشوز کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کو عالمی سطح پر نہ لے جائے. تو یہ بالکل، تو یہ جو معاملہ کلبھوشن اور ہمارا جو ہوا، یہ بائی لیٹرل سے اب ٹرائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل میں نکل گیا، کیونکہ اس کو آج مدد کی ضرورت ہے. اور اسے معلوم ہے کہ یہ ICJ جیسا ادارہ جو ایکٹیویٹ ہی تب ہوتا ہے جب اس کو کہیں سے سگنل کیے جاتے ہیں اور دباؤ اس پر ڈالا جاتا ہے، اور ایک مفاد کے تحت اور ایک مقصد کے تحت اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. لہٰذا اس چیز کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا. میں نے تو آپ کو کتنی مثالیں دی کہ عالمی سطح پر جو مسائل ہیں اس میں کبھی ICJ جو ہے کیا وہ والنٹیرلی داخل ہوا اس کے اندر؟ اور تو اور چھوڑیں، یہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ کی اپنی قرارداد ہے، تو بین الاقوامی برادری پچھلے 70 سال سے سو رہی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ بھارت نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ باہمی معاملہ ہے، کسی کو اس کے اندر آنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہم کسی کو اجازت دیں گے. اب جب بھی کسی سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو بھارت کو کوٹ کیا گیا کہ جی ہم اس لیے داخل نہیں ہو سکتے کہ بھارت اس کو قبول نہیں کرتا. وہ آج بھی LOC پر جو کچھ کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری اور لوگوں کو ملا کے کروا لو، اور کیونکہ نیوٹرل لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے. اس کے باوجود وہ اس چیز کو نہیں مانتا، کہتا ہے جی یہ باہمی مسئلہ ہے، اور جو وہ فیصلہ دے دیتا ہے اس سے پہلے کہ انکوائری ہو وہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دے دیتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے دنیا میں. یہ سارے دوہرے معیار ہیں. مگر مجبوری ہماری کیا تھی؟ ہماری کون سی کمزوری ہے جس کے تحت ہم ایک خود مختار ملک ہوتے ہوئے ہم میں کون سی کمی ہے؟ ہم ایک ایٹامک پاور ہیں، ہماری افواج کا جو ہے شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے، اور اگر ہم واقعی ان ساری چیزوں کے تحت خود مختار ہیں تو یہ طریقہ ہے اپنی خود مختاری کا اظہار کرنے کا کہ ہم خود کو تابع بنا دیں اور قصور بھارت کا ہو اور وہ ہمیں ڈریگ کرتے ہوئے ایک ملزم بناتے ہوئے ICJ میں لا کے کھڑا کر دے، اور ہم جو جال بنا جا رہا ہے بھارت کا اس میں خود چلتے ہوئے اندر گھس جائیں. کیس ابھی ختم نہیں ہوا، کیس ابھی چلے گا. بہت سے کیسز کی مثال ہے، سالہ سال کیس چلتے ہیں. پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ مگر اس کے خد و خال تو نظر آ گئے نا جی.
کہ یہ کیس جو چلے گا یہ کس بنیاد پر چلے گا. انہوں نے آپ کو شروع میں ہی اس کا ایک گلمپس تو دے دیا کہ آپ کی پھانسی جو پھانسی آپ دینا چاہتے تھے وہ روک دی گئی. میرے مطابق اسی وقت ہم نے غلطی کی. پہلے تو یہ کہ اس کیس کو خود ہم لٹکاتے رہے. کون سی وجوہات تھیں جو مانے تھیں اس کو جلدی سے نمٹانے کے لیے؟ ہمارے پاس ثبوت تھے, اس کے اعترافی بیانات تھے, اس کو ہم نے اتنا کیوں لٹکایا؟ پھر جب ہم نے پھانسی دے دی 2 دن میں آپ اپیل فارغ کر سکتے ہیں. اتنا گھناؤنا جرم اور اتنا خطرناک مجرم یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے عدالتوں میں جو ہماری ملٹری کورٹس ہیں 161 لوگوں کو پھانسیاں دی, انہوں نے اتنی مشکلات سے ساری چیزیں حاصل کی اور پھانسیاں دی, اس کا سزا دے دی گئی پھانسی کی. ان میں سے آج تک عمل درآمد کتنوں پہ ہوا؟ 14 یا 15. کس کی غلطی ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ جان جوکھوں میں ڈال کر اتنی رسکس لے کر اتنے خطرناک مجرموں کو پکڑیں, ان کو سزائیں بھی دے دیں, مگر اس کو ایک اپیل کے نام پر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے میزوں میں درازوں میں رکھ دی جائیں اور کہا جائے کہ جی اب تو ان کی اپیلوں کی ابھی سماعت ہوگی تو وہ اپیلوں میں اب مہینے یا سال لگ جائیں. یعنی یہ ہم اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں. ہم اپنے کام جو ہے صحیح طریقے سے جب نہیں کر پاتے تو انٹرنیشنل لیول پر وہ پھر آپ کی کمزوریوں کا ایسے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں نا. آپ نے خود اپنے آپ کو ایک جال میں پھنسایا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا علاج ہے, بشرطے کہ آج بھی ہم اپنے دماغ اکٹھے کریں, اجتماعی بصیرت کے ساتھ قانون دان لیں, پارلیمنٹ میں جائیں, لوگوں کو ساتھ ملائیں, چند لوگ بیٹھ کر اس کا فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب چیز صحیح ہے, یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے ہمارے مسٹیکس تھے, مگر اب دیکھیے یہ بڑا ایک اپرچونٹی ہے. کبھی کبھی ایک اپرچونٹی آتا ہے آپ کو. مثال کے طور پہ میرے خیال میں اگر گلبھوشن کا جو یہ ہے, ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک فورم بنائیں ہمارے ویو پوائنٹ کے, ہمارا اف یو لائک پروپیگنڈا کا, اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مثال کے طور پر, وہ شاید الاؤ نہ کریں, الاؤ نہیں کریں گے تو پھر ہم انسسٹ کریں گے کہ کیوں ایکسیس نہیں دیا گیا. ہم اس کو استعمال کر کے بنائیں گے کہ کس لیول آف ٹیررزم ہندوستان نے, کس قسم کا جال مودی کے پرسنل سپرویژن اور مانیٹرنگ کے تحت پاکستان میں بچھایا جا رہا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہم کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ, اٹس اے ویری بگ تھنگ. اور اس پہ اٹینشن فوکس کریں اور اس پہ اٹینشن رکھیں, اور میڈیا رپورٹس ول کنٹینیو جب تک یہ ٹرائل اور یہ کیس چل رہا ہے. ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور مودی کو انوالو کر سکتے ہیں جس طریقے سے اس کا پرسنل انوالومنٹ اس کیس میں ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کا ایک اسپائی کو وہ بچا رہا ہے, ساتھ ساتھ اس اسپائی کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے, ناٹ اسپائی, ایک ٹیررسٹ کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے. تو ہم اس بتا سکتے ہیں کہ یہ خود ملوث ہے ٹیررزم پہ, اور پھر ادھر سے ہم مودی کے پاس جا سکتے ہیں, جو مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جا سکتے ہیں. دیکھیے یہ بڑا اچھا سجیشن ہے شاید لطیف کا, کہ اس نے کہا کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر, ہم اپنے سڑ جوڑیں اور بتائیں کیا کیا ہو سکتا ہے. خبر ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا, بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, ایک تو جو شاہد صاحب نے بات کی نا کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور ہمیں پارلیمنٹ میں لے کے جانا چاہیے. دیکھیں سشما سوراج نے انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کلبھوشن یادو انڈیا کا بیٹا ہے اور انڈیا کے بیٹے کو بچانے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. وہ جو ان کو حدیں نظر آئیں وہ حدیں استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے, جو ہماری جمہوریت ہے, جو ہمارے فورن منسٹر ہیں جن کے پاس, پرائم منسٹر صاحب جن کے پاس پورٹ فولیو ہے, وہ کہاں ہیں؟ آج تک انہوں نے کلبھوشن یادو کے ایشو پہ اوپر لب کشائی نہیں کی. سب سے بڑی کمزوری یہ. اس کے ساتھ جو ہم کمزوری بات کر رہے ہیں کہ شاہ لطیف صاحب نے بات کی کہ ہماری بہادر افواج ہیں, ہم بڑے طاقتور ہیں, ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شازیہ جو چیز دیکھنے والی ہے, یہ گورنمنٹ کے اپنے ریکارڈ ہیں کہ اس بجٹ میں ہم 1500 ارب روپے کے بجٹ خسارے میں جا رہے ہیں. ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 26 ارب ڈالر تک ریکارڈ جا چکا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جن لوگوں کو سمجھ ہے وہ 200% بڑھ گیا ہے, وہ 7 ارب ڈالر تک جا چکا ہے. ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے. ہم ہاتھ میں جو ہمارا کشکول ہے نا, جس کو ہم لوہے کا کشکول بنا لیا, وہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے,
पूरी दुनिया में ले लेके फिर रहे हैं, खुदारा हमें पैसे दें, खुदारा हमें पैसे दें। हमारी तो स्ट्रांग फुटिंग है ही नहीं, हम कैसे दुनिया को फेस कर सकते हैं? तो ये इंडिया हमारी आर्म ट्रेस करेगा। आप बिल्कुल, आपने वो जो बात की ना कि अब इसको हल हमने किस तरह करना है, वो हमें मसला वही है। आपके पास पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली है, आपके पास सेनेट है, उनकी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, डिफेंस हैं, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। खुदारा लोगों को बताएं, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, लोगों के सामने अब ये सारी चीजें शेयर करें। ऐसा ना करें कि ये सज्जन जिंदल मिला और उसने कहा आपने कहा कि वो हमारा तो जाती दोस्त है, खुदा का खौफ करें, ये 20 करोड़ अवाम का मुल्क है, किसी की जाती जागीर नहीं है, इसको कट्ठे हमने चलाना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खावर घुमन आपका, शाहिद लतीफ साहब, जफर इलाही साहब, में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप अपना फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।